الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، مذکورہ آیہ کریمہ میں اللہ پاک یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ یونس. اسی لیے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں یونس علیہ السلام کا واقعہ قصہ بیان کرایا. یونس علیہ السلام یہ بنی اسرائیلی نبی تھے. اللہ پاک نے ان کو عراق کے اندر موصل صوبے میں ایک بستی تھی نینوا، تو اس بستی میں اللہ پاک نے ان کو رسول بنا کے بھیجا. یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد اللہ کے قرآن نے 1,00,000 سے زائد بتلائی ہے. یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی کفر شرک کرتی تھی. یونس علیہ السلام نے ان کو منع کیا، کفر شرک سے روکا، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی. لیکن یونس علیہ السلام کی یہ قوم کفر شرک سے باز نہ آئی اور اللہ پاک کی توحید کو بھی قبول نہ کیا. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ 9 سال یونس علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 70 سال یونس علیہ السلام اللہ پاک کہ نبی اللہ کی توحید کی دعوت اپنی قوم کو دیتے رہے. جب یہ کفر شرک سے باز نہ آئے تو یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ان کو فرمایا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، یا تو کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کر لو ورنہ 3 دن کے اندر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام نے یہ بات کہی اور اللہ کے حکم سے تیسری رات آدھی رات کو بستی چھوڑ دی. اللہ کے حکم کے ساتھ بستی چھوڑ دی. اب صبح ہوئی یونس علیہ السلام کی قوم پہ سیاہ بادلوں کا عذاب آیا. سیاہ بادل آ گئے. جب قوم نے سیاہ بادل دیکھے یونس علیہ السلام کو قوم نے تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا. یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ کے چلے گئے. قوم نے اس لیے تلاش کیا، ڈھونڈا کہ یونس علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کریں گے اور کفر شرک سے توبہ کریں گے. یونس علیہ السلام کو نہ ملے. پھر قوم نے خود ہی، بچوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں، سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو ساتھ لیا، باہر بستی کے میدان میں آ گئے. وہاں پھر روئے، چلائے، آہوزاری کی، توبہ استغفار کیا، کفر شرک سے توبہ کی، ایمان لائے کہ اللہ پاک نے ان کے عذاب کو کیا کر دیا، ڈال دیا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پورا عذاب مسلط نہیں ہوا تھا یونس علیہ السلام کی قوم پہ، عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے، تھوڑا سا ظاہر ہوا تھا تو انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا یونس علیہ السلام کو. کچھ کہتے ہیں کہ پورا عذاب مسلط ہو گیا تھا، کالے سیاہ بادل آ کے اوپر مسلط ہو گئے. انہوں نے توبہ استغفار کیا، اللہ پاک نے توبہ قبول کر دی. تو اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ جب عذاب مسلط ہو جائے، جب عذاب آ جائے، مسلط ہو جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ فرعون پہ عذاب مسلط ہوا تو فرعون نے معافی مانگی، توبہ کی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے. محض اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم کی برکت سے یونس علیہ السلام کی قوم کو اپنے قانون سے مستثنا کر دیا.
قانون تو یہی اللہ کا کہ جب عذاب آ جائے نا پھر وہ ٹلتا نہیں، پھر وہ مسلط ہو کے رہتا ہے، پھر کوئی ایمان قبول نہیں ہوتا، قانون تو یہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی قوم کو بعد اپنے فضل و کرم کی برکت سے مستثنا کر دیا اور انہوں نے توبہ کی، اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل پہ اللہ پاک نے عذاب پہاڑ کو کیا کر دیا تھا، معلق کر دیا تھا، لٹکا دیا سروں پہ، تو بنی اسرائیل نے معافی مانگی، اللہ پاک نے کیا کر دیا، معاف کر۔ اللہ مرضی والا ہے بھائی، اللہ کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں کیا نہیں چلتی اللہ پاک کی، ہاں بس اللہ پاک کی رضا کو، مرضی کو اللہ جو چاہے کرے، بس یہ ماننا پڑے گا۔ اللہ کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کوئی ناراض ہو جائے گا، رہے اللہ پاک کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگ جلاتی ہے، کیوں نہیں جلاتی ہے کہ نا، مسجد کے صفوں کو جلا دیتی ہے، مولوی صاحب کو جلا دیتی ہے، پیر صاحب کو لگاؤ پیر صاحب کو آگ جلا دے گی، نہیں چھوڑ دی کسی کو۔ لیکن جب اللہ چاہے تو اپنے خلیل پہ آپ کو اللہ پاک نے کیا بنا دیا، بولو گلزار بنا دیا۔ آگ نے کچھ بھی نہیں کہا، ورنہ آگ جلاتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ پاک نے آگ کو بولو گلزار بنا دی، کچھ بھی نہیں کہا آگ نے۔ پانی ڈبوتا ہے، ہوتا ہے پانی، بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی پانی میں فرعون گھر کو رہے، اسی پانی میں موسیٰ کے ماننے والے، ادھر پانی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی پانی میں نوح علیہ السلام کی قوم گھر کو رہی ہے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی نے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے بھائی، اللہ۔ یونس علیہ السلام بستی کے قریب ہی تھے، ابھی وہاں سے گئے نہیں، اور منتظر تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نے کہا ہے کہ عذاب آ جائے گا کہ ایمان نہ لائے، تو منتظر تھے اس بات کے بستی کے قریب ہی کہ اللہ پاک کا عذاب آئے گا ان کو۔ لیکن یونس علیہ السلام کو قوم کے ایمان کی خبر نہ ہوئی، قوم کے ایمان کی خبر، وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ پاک نے عذاب کو دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام یہی سمجھتے رہے کہ قوم نافرمان ہے، کافر ہے، اس لیے اللہ کا عذاب آیا کوئی نہیں۔ یونس علیہ السلام کو قوم کے ایمان کا کوئی علم نہیں ہوا۔ جب عذاب نہ آیا، 3 دن گزر گئے، یونس علیہ السلام نے سوچا کہ عذاب تو آیا نہیں، اب اگر بستی میں جاؤں گا تو بستی میں جھوٹا قرار دیا کہ تو کہتا تھا عذاب آیا، عذاب تو آیا کوئی نہیں، ایمان کا علم نہیں تھا یونس کی، اور ساری قوم ایمان لے آئی ہے۔ تو اس قوم میں یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ یونس علیہ السلام سوچا کہ میں گیا قوم میں تو جھوٹا قرار دیا جاؤں گا تو قتل کیا جاؤں گا، بہتری کہ یہاں سے چلنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر چلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر چل بھی نہیں سکتا نبی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، اور نبی کو اللہ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا، پابند ہے اتنا نبی اللہ پاک کے احکام کا، حکم کا، تو مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اجازت چل رہی ہے۔ اللہ پاک کو پسند نہ آیا کہ میرا نبی ہو مجھ سے پوچھے بھی نہ، اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے مجھ کو، میرا نبی کیوں نہ پوچھے مجھ کو، اتنی بات گئی، اللہ پاک کو غصہ آ گیا، اجتہادی غلطی ہوئی یونس علیہ السلام کو، بغیر اللہ کی اجازت کے چل دیے وہاں سے۔ سنت علماء کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک بیوی تھی اور 2 بچے بھی ساتھ تھے، آگے وہ ندی آ گئی چھوٹی، اس کو عبور کرنا تھا، تو جب ندی کو عبور کرنے لگے یونس علیہ السلام کا ایک بچہ ندی میں رہ گیا۔ یونس علیہ السلام بچے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دوسرا بچہ تھا، اس کو بغیر اٹھا کے لے گیا، تو بیوی تھی ساتھ، اس کو گھوڑ سوار آیا، گھوڑ سوار گھوڑے بٹھا کے لے گیا، تو آگے ندی کو پار کیا یونس علیہ السلام نے، آگے بحر روم تھا ایک سمندر، تو اس کے کنارے پہ پہنچے، دیکھا کہ کشتی تیار ہے، دوسرے کنارے پہ جانے والی ہے کشتی، تو اس کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب چلی پانی کے سینٹر میں پہنچی، کشتی رک گئی، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، پھنس گئی۔ اب اندازہ لگائیں یہ کس کی کشتی ہے، نبی کی کشتی ہے، پھنس گئی، نبی کی وجہ سے پھنسی ہے، اللہ، نبی کی کشتی، نبی کی، یہ بات صحیح ہے کہ نا، یہ قرآن بتلا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے گے نا، یہ پورا واقعہ اس میں سورہ صافات میں آ جائے، 30ویں پارے میں آئے گا،
یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے کہ نا، کشتی پھنسی کہ نا، نبی کی وجہ سے پھنسی، نبی اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو کشتی کو کنارے لگائے؟ بھائیو یہ عقیدہ بناؤ کہ نبی اپنی پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا، اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی پیر فقیر غوث قطب قلندر کشتیوں کو کنارے نہیں لگا سکتا۔ کشتیوں کنارے لگانے والا کون ہے؟ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، ذہن بناؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا بابے کشتی باول حق بیڑا تک، یہ شرک ہے۔ پاک پٹن تیار کھلوتی بیڑی میری بننے لا، یہ شرک ہے۔ مولا علی شیر خدا کشتی یہ شرک ہے بھائیو۔ کشتیوں کو کنارے لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو کشتی گئی پھنس، نبی کی کشتی پھنسی، نبی کی وجہ سے پھنسی۔ ان ملاحوں نے کہا کہ بھائیو ہماری کشتی کی عادت ہے یہ ویسے نہیں پھنستی، اس میں جب کوئی آقا کا غلام بھاگا ہوا بیٹھتا ہے نا پھر یہ پھنستی، پہلے ہی پھنسی ہے۔ اس وقت ہی پھنستی جب اس میں کوئی اپنے آقا کا بھاگا وہ غلام بیٹھ جائے، تو کوئی غلام ہے بیٹھا اس میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا تو خود وہ خود ہی اتر جائے، ورنہ ساری پانی کی نظر ہو جائے گی، ساری ڈوب جائے گی کشتی، خود ہی اتر جائے اپنے آپ ہی۔ اب پتہ نہیں کون ہے اس میں۔ یونس علیہ السلام نے کہا جی میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اللہ میں ہی اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، اپنے آقا کی جان میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو مجھے جانے دو۔ کشتی والے نہیں آپ نہیں ہو سکتا، آپ اتنے حسین ہیں، خوبصورت ہے، لباس اچھا، اتنی گفتگو والا، تو آپ نہیں ہو سکتے، اپنے آقا پاکے غلام، کوئی اور ہے بولو ہے جی۔ یونس علیہ السلام میں ہی ہوں، وہ کہتے نہیں آپ نہیں ہیں، تو قرآن ڈالو جی، قرآن دادی کرو جس کا نام قرآن میں نکلا اللہ فساہم فکان من المدحضین۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن دادی 3 دفعہ، قرآن دادی قرآن میں 3 دفعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے خود چھلانگ لگا دی پانی میں، کشتی والوں نے گرا دیا، پانی میں آئے۔ اللہ پاک نے مچھلی کو پہلے ہی حکم دیا ہوا تھا کہ میرا نبی آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کرنا ہے، وہ تیری غذا نہیں ہے، میری امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، میرا حکم ہے تجھ کو۔ تو بھائی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی، ورنہ مچھلیاں چھوڑ دی ہے، مچھلی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں کہا یونس علیہ السلام۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کہاں؟ پانی میں۔ کبھی مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی پانی میں پھر رہی ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر جی چل رہی ہے۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے 17ویں پارے میں، اذ ذهب مغاضبا، جبکہ یونس نبی غصے سے چلا گیا کہ انہوں نے بڑا سمجھایا، بھائی ماننا نہیں مننے، یہ قوم نہیں مانی، بڑا سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، بڑا کوشش کی، یہ نہیں رکے باز ہے، غصے سے نبی چلا گیا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، یونس نبی کا یہ خیال ہے کہ ہم اس پہ اس چلے جانے کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ڈالیں گے، کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ نبی یونس نبی کا یہ دن تھا کہ میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے پکڑے گا نہیں، جانے پہ گرفت نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فنادا فی الظلمات، پکارا یونس نے کس میں؟ اندھیروں میں، اندھیرے میں نہیں، کس میں؟ اندھیروں میں۔ اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 1 واحد، 2 تثنیہ، 3 جمع۔ 3 اندھیروں میں پکارا یونس نبی نے۔ کس کو پکارا؟ کسی پیر کو پکارا ہے، کسی کلیاں والی بلیاں والی سرکار کو پکارا ہے؟ نبی کس کو پکارا ہے 3 اندھیروں میں؟ کیا پکارا؟ پکار بھی اللہ کے نبی کی دعا میں بیان کی ہے، فنادا فی الظلمات، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں ایک پردہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں پکارا۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ میں مچھلی کے پیٹ ہوئے ہوں، نہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکل سکتا ہوں، نہ کوئی مجھ کو تیرے علاوہ مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، الا انت، تو نکال سکتا ہے۔ اللہ سب کو مشکلیں ہیں، مجھے بھی اوروں کو بھی، اللہ انت، تجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ سبحانک، تو مشکلوں سے پاک ہے، تجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ 23ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، لولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس نبی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ نہ کہتا لا الہ الا انت سبحانک، ایسے نہ کہتا،
تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ تک کوئی باہر نہیں نکال سکتا یونس علیہ السلام۔ یہ قرآن کہہ رہا اٹھاؤ چیزوں کا۔ اور یونس علیہ السلام نبی اپنی مشکل کشائی نہیں کر رہے، یونس نبی کی مشکل کشائی کون کر رہا ہے؟ پھر ہم سب کی مشکل کشائیاں کون کرتا ہے؟ حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ یہ قرآن عقیدے بنا رہا ہے۔ لاؤ قرآن کے بغیر جتنی مرضی مولوی لے آؤ، پیر لے آؤ، کتابیں سب قدم ہے، مسترد ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کوئی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی، جو نبی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اللہ اس کی دعا کو بھی کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا مچھلی کو کہ اب یونس کو باہر نکال دے اپنے پیٹ سے۔ تو مچھلی نے سمندر کے کنارے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ 40 دن میں یونس علیہ السلام باہر وغیرہ وجود بہت کمزور ہو گیا، تو سمندر کے کنارے مچھلی نے نکال دیا پیٹ سے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں آتا ہے 23ویں پارے میں کدو کی بھیڑ یونس علیہ السلام کے قریب پیدا فرما دی، اگا دی۔ کدو کی بھیڑ ہے جی، وہ پیدا اس کے پتوں نے یونس علیہ السلام کے وجود پہ سایہ کر دیا۔ اور ایک بکری اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی، اس دور میں بکری کا بچہ گم ہو گیا، وہ لبنی پھر رہی تھی، وہ دن بھی یونس علیہ السلام کے قریب سے گزری، یونس علیہ السلام نے اس بکری کا دودھ پی لیا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا اس بکری ہر روز میرے نبی کو آگے دودھ پلایا گیا، تو بکری ہر روز یونس نبی کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر شہد دے دی اللہ پاک نے جی۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف آ رہے ہیں، صحیح ٹھیک امتحان سے گزر کے، تو رستے میں پتا چلا کہ ایک بچہ کسی چرواہے کے پاس ہے، جو وہاں دیکھا چرواہے کے پاس گئے، واقعی یونس علیہ السلام کا وہ بچہ تھا۔ تو یونس علیہ السلام پوچھے کہاں سے ملا؟ کہ جی یہ مجھ کو ندی سے ملا، بہتا جا رہا تھا، میں نے ندی سے اس کو پکڑ کے نکالا ہے۔ تو وہ بچہ مل گیا۔ پھر پتہ لگا کہ دوسرا بچہ فلاں جگہ فلاں آدمی کے پاس ہے، وہاں گئے تو وہ یونس علیہ السلام کی بچہ تھا دوسرا، پوچھا یہ کہاں جائے گا؟ جی میں نے بغیر ہار کے منہ سے بچے نکالا اس کو۔ اب بیوی رہ گئی، تو جب سے وہ گھوڑ سوار بیوی لے گئے اس کے پیٹ میں اتنی درد ہوئی شدید، اس کو پیٹ سے درد سے فارغ نہ ہوا، وہ درد پہ درد بس اس طرح بھی توجہ رہی اس کی۔ تو کسی نے کہا وہ بدبخت تو کسی کی بیوی لے کے آیا ہے، جب تک اس کو واپس نہیں کرے گا تو تیرے پیٹ کی درد نہیں جائے گی۔ اس نے وہ بیوی یونس علیہ السلام کو دے دی۔ بچوں کو بیوی کو لے کے یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ جو بستی میں آئے، بستی ساری مومن تھی، مسلمان تھی، بستی بھی خوش اور یونس علیہ السلام بھی خوش ہے جی۔ وہ قوم یونس علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہے اور یونس علیہ السلام قوم کو دیکھ کے خوش ہے جی۔ سب خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، قوم بھی خوش ہے، نبی بھی خوش ہے۔ کافی عرصے کے بعد پھر وہ قوم شرک میں اور کفر میں مبتلا ہوگی، اور شرک کفر میں اس قوم کا ختم ہوا ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فلولا کانت قریۃ، یہ لولا نافیہ ہے جی، نہیں تھی کوئی بھی بستی آمنت کے ایمان لائی ہو، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ نفع دیا ہو اس قوم اس کے ایمان نے مگر قوم یونس کو، یعنی کسی رسول کی بھی قوم ساری کی ساری رسول پہ ایمان نہیں لائی، تھوڑے ایمان لائے۔ جو تھوڑے ایمان لائے نا اس تھوڑی قوم کے لوگوں کے ایمان نے تو نفع دیا ہے، سارے کے سارے ایمان نہیں لائے قوم کو ماننے والے۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جو ساری کی ساری کیا لائی ہے؟ ایمان لائی ہے، اور ساری قوم کو ان کے ایمان نے کیا دیا ہے؟ نفع دیا۔ لما آمنوا، جب کہ ایمان لائی وہ قوم، کیا ہوا؟ کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی ہی زندگی میں۔ جب ایمان لے آئے تو یونس علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ اللہ پاک فرماتے ہم نے دور کیا ہے۔ وہ یونس نبی نے تو یونس نبی آپ پھنس گئے، اللہ پاک کی طرف جو پریشانی آئی ہم نے دور کیا قوم سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، اللہ پاک فرما رہے ہم کو ان کو فائدہ دیا، زندہ رہنے دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن سب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے. تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی تشفی دینے کے لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ محبوب، اگر چاہتا آپ کا رب لآمن، البتہ ایمان لے آتا جو زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے ہیں. یہ تو مشکل نہیں اللہ پاک کے لیے کہ اگر آپ کا رب چاہتا کہ جتنے بھی زمین میں ہیں یہ سارے کے سارے کلہم کیا لے آتے؟ ایمان لے آتے. اگر اللہ کی چاہت ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی، اللہ کی مرضی ہی نہیں ہے سب کے سب ایمان لائے. ایمان اس کو ملے گا، کلمہ وہ پڑے گا جو اللہ کو منظور ہو، جو اللہ کو منظور نہیں وہ ایمان اس کو نہیں مل سکتا. افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ زبردستی کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ آپ زبردستی لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، زبردستی ایمان نہیں آپ داخل کر سکتے، زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. کلمہ وہ پڑھے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہ ہوا وہ کلمہ نہیں پڑھے گا. آپ کا کام بیان کرنا ہے، پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں. ایمان عطا کرنا، ہدایت عطا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ ایمان لائے وہ مگر اللہ کے اذن سے. نبی ولی پیر فقیر جتنی مرضی تقریریں کریں، واعظ نصیحتیں کریں، ایمان اس کو ملے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان قبول ہی نہیں کر سکتا. اللہ بیان فرماتا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن اللہ، کوئی رسول اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتا. اٹھائے دو دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن اللہ، کوئی رسول کوئی معجزہ اللہ کے اذن کے بغیر معجزہ اس وقت رسول کے ہاتھ ساتھ جب اللہ کو منظور ہوگا. تو اللہ تیسری آیت وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. اللہ کا اذن ہوگا، مرضی ہوگی موت آئے گی. اللہ کا اذن مرضی نہ ہوئی تو موت نہیں آ سکتی. یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں کسی نفس کے لیے کہ ایمان لائے وہ مگر اللہ کے حکم سے، اذن سے وہ ایمان اس کو نصیب ہوگا جس کو اللہ پسند کریں گے. جس کو اللہ کو منظور نہ ہوا جتنا مرضی تبلیغ واعظ و نصیحت قرآن سنا لو، ایمان نصیب نہیں ہوگا اس کو. آپ کی کلاس میں وہی بیٹھے گا جو اللہ کو منظور نہ ہو نہیں بیٹھے گا. اللہ نے بیٹھنے نہیں دینا، چل نکل جائے یہاں سے، تو میرے قرآن کے کتاب پہ ہے، قرآن کی ایویں کتاب ہے یہ اس کی کوئی قدر نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی لاوارث ہے. یا تم نے سمجھ رکھا ہے اس میں وہ بیٹھے جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا اللہ اس کو بیٹھنے نہیں دے گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کرتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پہ جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل شعور رکھتے ہیں اور ایمان کی طلب کرتے ہیں. اللہ ان کو ایمان دیتا ہے، جو عقل شعور نہیں رکھتے، ایمان کی طلب ہی نہیں جن کو، اللہ ان کو ایمان نصیب نہیں کرتا، بلکہ اللہ کفر شرک کی گندگی ان پہ مسلط کر دیتا ہے، کفر شرک میں ہی مرتے ہیں. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ محبوب ان مکہ کے مشرکوں کو کہہ دو کہ دیکھو اے مشرکو، غور کرو کیا کیا چیزیں اللہ نے آسمانوں میں زمین میں پیدا کی ہیں، غور کرو ان میں ذرا. یہ چاند سورج ستارے شجر و حجر پہاڑوں پر زمین میں پھل پھول باغات کتنی اللہ پاک نے نشانی اپنی بنائی، ان میں غور کرو، سوچو کہ غور کرو تمہیں پتہ چل جائے گا داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، یہ تم کو پتہ چلے گا. غور تو کرو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جس قوم کو اللہ پاک ایمان نہ دے، مورے لگا دے، ٹھپے لگا دے، تو محبوب پھر اللہ پاک کی نشانیاں اور ڈرانے والوں کے ڈراوے کی کوئی فائدہ نہیں دیتے. اللہ کیا کرو گے؟ جس کو اللہ ایمان نہ دے، اللہ کی مرضی نہیں ہے کسی کی تو مور لگا دی، ٹھپا لگا دی. اللہ پاک فرما رہے یہ نشانیاں اور ڈرانے والوں کے ڈراوے، نبیوں کے ڈراوے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، نہیں ایمان لا سکتا جو اللہ کو منظور نہ ہو. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ مکے والے نہیں انتظار کرتے مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے جو گزر گئے ان سے پہلے.
بس میرے نبی اب تبلیغیں بڑی ہو گئی ہیں، واضح نصیحت بڑا کچھ ہو گیا، اب تو ان کو ان دنوں کا انتظار ہے جو دن عذاب کے ان سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، جو عذاب کے دن لوگوں سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، بس عذاب کے دن کا انتظار ہے ان کو۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جیسے عذاب کا دن آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا دن آیا، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جس طرح ان لوگوں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر عذاب کے دن آئے تھے، اب ان پر بھی وہ عذاب کا دن ایسا ہے، بس اب اس کا انتظار ہے، بس یہ رہ گیا۔ اب قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، محبوب کہہ دو اور مشرکو کافرو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، انتظار کرنے والا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی، فیصلہ اللہ کرے گا، پتہ لگے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پہ کون ہے، بس یہ اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ثم ننجی رسولنا، اللہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کا فرماتے ہیں پھر ہم بچاتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، سبحان اللہ، بڑا وہ کیتا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو رسولوں کو ایمان والوں کو کون بچاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لاؤ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے رکھو، یہ دیکھو کیا ترجمہ ہے، پھر بچاتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے، ہم بچاتے ہیں، رسول نہیں بچتے اپنی طاقت سے عذاب سے، نہ ایمان والے بچ، بلکہ رسولوں کو بھی ہم بچاتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی ہم بچاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح جس طرح یہ بیان ہوا ہے نا، اسی طرح ضروری ہم پہ کہ ہم بچاتے ہیں ایمان والوں کو۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ایمان والوں کیا لیتا ہے، پھر بچا لیتا ہے، حاجی اللہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور ایمان والوں کو ایک دشمن ہوتے ان کو اللہ پاک برباد کر دیتا ہے، جس طرح اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والوں کو بچا لیا، باقی جو دوسرے نے کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ نے بچا دیا، جو دوسرے تھے ان کو کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور دوسرے ایمان والے تھے ان کو اللہ پاک نے تسلی دی اپنے نبی اور اپنے صحابیوں کو کہ میرے محبوب کہ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ ہم بچاتے ہیں اپنی رحمت سے ایمان والوں کو۔ جس طرح پہلے قومیں نافرمان قوموں کو اللہ نے برباد کر دی، ایمان والوں کو بچا لیا، اسی طرح یہ جو آپ کی قوم ہے نا نافرمان باغی کافر مشرک، جب اللہ کا عذاب آ جائے یہ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اور اپنے صحابوں کو کیا کر لے گا، بچا لے گا اللہ پاک۔ فلولا کانت قریۃ، پر نہ تھی کوئی بستی ایمان لائی وہ فنہا، اور نہیں تھی کوئی بستی کو ایمان لائی ہے وہ فنفع، پس نفع دیا اس کو ایمان نے، الا قوم یونس، مگر قوم یونس کو، لما ہم جب کہ ایمان لائی وہ کشفنا، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ومتعنا بلاہین، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، ولو شاء ربک، محبوب اگر چاہتا آپ کا رب البتہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں کلہم جمیعا، سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں سب کا ایمان لانا۔ افانت تکرہ الناس، کیا مجبور کرتے ہیں لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لے آئے، میرے محبوب آپ زبردستی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے مجبور کر کے، نہیں، منوانا آپ بیان کرنا آپ کا کام ہے، منوانا کلمہ پڑھانا یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بیان کر سکتے ہیں کلمہ پڑھوا نہیں سکتے، کلمہ پڑھوانا اللہ پاک کی صفت ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ ایمان لائے ہو مگر اللہ کے اذن سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کر دیتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پہ جو نہیں عقل رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب کہہ دو کہ انتظار کرو، ہاں دیکھو، قُلِ انظُرُوا دیکھو، ماذا کیا کیا پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں کفایت کرتی نشانی اور نہ ڈرانے والوں کے ڈراوے ایسی قوم کو جو نہیں مان لاتی، یعنی جب اللہ پاک نے کسی کو بے ایمان کر رہا ایمان نہیں دینا، مورے لگا دی، ٹھپے لگا دیے، تو پھر اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں یہ بھی فائدہ نہیں دیتی، اور ڈرانے والوں کو ڈراوے بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے خلو من قبل، جو گزر گئے ان سے پہلے۔ قل فانتظروا، بابو کہہ دو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں سے ہے۔ ثم الرجی، جب اللہ کا عذاب آئے گا
پھر ہم آتا ہے، پھر ہم بچاتے ہیں رسول اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح جس طرح بیان ہوا ہے ضروری ہم پہ ننجی المؤمنین کہ بچائیں ہم ایمان والوں کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی پروگرام ہے کہ کل کا؟ چلیے کیوں جی؟ اچھا بات سنو بیٹھے بھائی، کل کو الحمدللہ پارا ہی پورا ہو رہا ہے۔ کل کو ایک منٹ کل کو پارا پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، 11واں پارا، پہلے 10واں پارا ہوا، کل کا ایک سبق رہے گا انشاءاللہ پورا ہوگا۔ کیونکہ سب حضرات نے آنا ہے، پارے کی اختتام میں دعا میں شامل ہوگا سب نے۔ جو ساتھی نہیں آئے ان کو بھی کہو، سارے ساتھی ہونے چاہیے، پورے کی اختتام میں سب ساتھی شامل ہوں، اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا میں سارے ساتھی شامل ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا ہم نے پروگرام بنایا تھا نہانے کا، میاں صاحب نے فارغ وغیرہ بنایا، جیسے رات کو بیان ہوا تھا یہ، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اگلا اتوار ان شاء اللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے میاں جی، اگلا اتوار ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ بھائی۔ سمجھ ہی نہیں آتی سانوں۔